بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز. ناظرین، تمام اہل وطن کو سب سے پہلے تو عید مبارک. عید کا تہوار خوشیوں، محبتوں اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آتا ہے، اور اسی خوشگوار موقع پہ ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسے مہمان کو جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور اس وقت موجودہ ترجمان سندھ حکومت بھی ہیں. بات ہوگی سیاست اور عید کی خوشیوں کے اوپر بھی اور کراچی کے مسائل پر بھی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں نادر قبول صاحب. السلام علیکم نادر قبول صاحب. السلام جی، عید مبارک. عید مبارک آپ کے تمام آڈینس کو آپ کے چینل کے تھرو عید مبارک. عید مبارک، خیر مبارک. نادر بھائی، پہلے بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی اور عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، روزے سارے اچھی طرح گزر گئے اور کافی جس کو بولتے ہیں نا روحانی صفائی اور جسمانی صفائی بھی ہو گئی ہے. اور آج عید کا پہلا دن ہے. آج صبح گئے تھے، عید کی نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے. گھر پہ جب آئے تو فیملی سے ملے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے شیر قورمہ کھایا. اور اب تھوڑی دیر میں ہمارے جو لیاری کے جو ہمارے بھائی ہیں، ووٹرز ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں، وہ اور ہمارا جو قبول قبیلہ ہے وہ اور باقی دیگر جو بلوچ اور سندھی بھائی ہیں وہ آئیں گے ہم سے ملنے. تو ایک وہ سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے آپ آئے ہیں تو آپ کا میں شکر گزار ہوں. ویلکم آپ کو. تھینک یو. اچھا، گھر والے کس طریقے سے عید مناتے ہیں اور کس طریقے سے، جیسے بچپن میں ہوتا ہے کہ لوگ عیدی جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ عیدی دینے والوں میں سے ہیں یا ابھی بھی عیدی لینے والوں میں سے؟ دیکھیں، میں بالکل بیچ میں ہوں. اللہ کا شکر ہے، والدین اور بڑے ابھی بھی حیات ہیں، تو چاچا پھوپھیاں تو ان سے عیدی وصول کرتے ہیں. مگر اب اپنے بچے ہیں اور اپنے بھتیجے بانجے تو ان کو پھر عیدی دیتے بھی ہیں. تو ایک پارٹ آف دا لائف ہے. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے تک صرف وصول ہی کرتا تھا میں، اب دینا بھی شروع کر دیا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب میں وصول کرتا تھا تو 100، 500، 1000 روپے بھی بہت بڑی عیدی ہوتی تھی. اب تو 1000 روپے بھی دو کسی کو تو بچہ ہنستا ہے، بولتا ہے اس سے تو کوئی ٹوٹا پھوٹا کھلونا بھی نہیں آئے گا. تو 5000 سے کم تو بات ہی نہیں کرتے ہیں ابھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، عید پہلے جب سیاست میں جب پہلے تھے، جیسے آپ نے بتایا، وہ والی عید زیادہ جو ہے وہ اچھی تھی، بے فکری والی عید تھی، یا ابھی جو ہے وہ عید میں مزہ آتا ہے، لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے؟ سیاست میں آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. سیاست میں پہلے میں کیا فرق ہے اور سیاست میں آنے کے بعد کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سیاست میں تو ہمیشہ سے ہی ایک طرح سے میں تھا ہی، کیونکہ سیاسی ایک گھرانہ ہے میرا، آج سے نہیں 100 سال پرانا. کراچی کا سب سے پرانا بلکہ سیاسی خاندان ہے میرا. میرا جو پردادا تھے آج سے 100 سال پہلے، وہ لیاری کے پہلے MP ہے، پھر سندھ اسمبلی کی پہلے ڈپٹی اسپیکر، پھر میئر کراچی انگریزوں کے دور میں رہ چکے تھے. تو ایک سیاسی گھرانہ تھا. تو پیدائش سے ہی جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی ہیں تو ایک سیاسی گھرانے میں لوگوں کا آنا جانا، جہاں پہ ایک ہم بھی عام ہی لوگ ہیں، آپ لوگ کی طرح عام لوگ ہی ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ کیونکہ ہم سیاست میں ہیں تو جہاں آپ شاید 100، 200، 300 لوگوں سے ملتے ہوں گے عید پہ، ہم 5، 10، 15، 20 ہزار لوگوں سے ملتے ہیں عید کے 3-4 دنوں میں. تو یہ فرق ہے، بہت بزی رہتا ہے اور ظاہر سی بات ہے انسان تھک بھی جاتا ہے. مگر لوگ کیونکہ آپ سے اتنا محبت کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ جسمانی طور پہ آپ اتنے بھی تھکے ہوئے ہو یا دل کرے کہ آپ رمضان کے بعد تھوڑا کچھ دن آرام کریں، مگر پھر عوام کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ عوام کی طرف ہماری ذمہ داری بھی ہے. اچھا دادا صاحب، لوگ جیسے کہ آپ کے فادر کا جو ہے وہ ایک بڑا دعوت ہے اور آپ کا قبیلہ آپ سیاست میں کافی ٹائم سے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ 100 سال سے اس وقت آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا، جیسے کہ ابھی ایک نئی جنریشن ہے، آپ کے تھرو آپ کے فادر نے جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم گزارا اور اب آپ کی جنریشن جو ہے وہ سیاست میں آ رہی ہے، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ایز اے پولیٹیشین اور جو یوتھ ہے اس کو کیسے جو ہے وہ اویئر کریں گے اس پولیٹکس کے حوالے سے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس طریقے سے بات کریں گے. اور سیکنڈلی یہ کہ عید کا دن کوئی ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو کہ پریویس عید میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں عوام کے ساتھ؟ دیکھیں، سیاست تو بہت بدل چکی ہے. جب میں چھوٹا تھا اور والد صاحب پوری طرح سے لیاری میں ہول اینڈ سول تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جب وہ زندہ تھی تو انہوں نے ٹوٹل جو کنٹرول ہے لیاری کا وہ میرے والد صاحب کو دیا تھا. میرے والد صاحب مطلب جو کہتے تھے اینڈ میں وہی اسی طور پہ اس پہ عمل ہوتا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ نیچے MP کون ہے یا ٹاؤن کا جو ناظم ہے، اس وقت ناظم اب تو چیئرمین بولتے ہیں،
کون ہے. جو والد صاحب بولتے تھے کہ بھائی یہ کام ہونا ہے اسی طرح سے ہوتا تھا. اب جو ہے سیاست بہت مشکل ہو گئی ہے تو سب ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے, مگر میں کہوں گا کہ جو ٹاؤن کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. جو ایم پی اے صاحبان ہیں ان کا تھوڑا مختلف طریقہ ہے. سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے, اور یہی آئی تھنک سیاست کا اور جمہوریت کا حسن بھی ہے. ظاہر سی بات ہے سب کو ایک میوچل رسپیکٹ کے طور پہ, اور سب پارٹی کے ہی ورکر ہیں. جو پارٹی کا ویژن ہے, بلاول بھٹو زادی صاحب کا ویژن ہے, وہ بھی زیادہ تر جو ہے یوتھ ریلیٹڈ ہی ہے. جیسے لیاری میں ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے لیاری کا ایک دوسرا بڑا انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم کلری میں اس کا انوگریشن کیا. تو بلاول صاحب یہی چاہتے ہیں کہ جو لیاری ایک وہ ماڈل ٹاؤن بنے, اور یوتھ کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ ہے یوتھ کا جو پرسنٹیج, اور یوتھ وہاں پہ ٹیلنٹڈ بھی ہے اسپورٹس میں, آرٹس میں, کلچر میں, تو ان کو اس طرح کے مواقع فراہم کرے. پھر ایجوکیشن کے لیے بھی جو ہمارا لیاری میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری ہے, وہ والد صاحب کے جب 2008 والے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. آج ماشاءاللہ اس کو تقریباً 17 سال ہو گئے, اور کافی سارے بیچز وہاں سے گریجویٹ ہو کے نکل آئے, اور اب وہ نوکریاں بھی مانگتے ہیں, اور نوکریاں بھی دینا اب ظاہر سی بات ہے ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی. تو یوتھ کے تو مین مسئلے یہی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں ایجوکیشن, امپاورمنٹ, امپلائمنٹ, یہ چیزیں فراہم کریں. ہیلتھ کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں ہم. لیاری جنرل ہاسپٹل کو پورے نئے طریقے سے اس کو اچھی طرح سے نئے طرز عمل پہ لے کر آ رہے, جس طرح سے جناح ہسپتال اور سول ہسپتال میں ہم نے کام کیے. چیلنجز بہت ہیں اس وقت, الگ الگ سوچ ہے الگ الگ لوگوں کی, مگر سب سوچوں کو ساتھ لے کر چلنا. اور اسپیشلی یوتھ جو ہے ان میں اتنا پیشنس نہیں ہے جتنا پرانے دور میں ووٹرز میں ہوتا تھا. پرانے دور میں ووٹرز جو ہیں وہ سنتے بھی تھے اپنے ایم این اے کے. ایم این اے کہتا تھا بھائی میں نے یہ کام ڈالا ہوا ہے پائپ لائن میں, اس کا پروپوزل میں نے ڈالا ہوا ہے, پیپر ورک ہونا ہے, اپروولز آنے ہیں, پرائم منسٹر تک جاتا ہے معاملات, تو ٹائم لگتا ہے. تو لوگ پہلے سنتے تھے, سمجھتے تھے. اب یوتھ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے آج آپ کو بولا ہے تو کل صبح یہ کام ہو جانا چاہیے. تو یوتھ میں تھوڑی سی ظاہر سی بات ہے, یوتھ کے ساتھ ایک میچورٹی بھی آتی ہے, تھوڑی امپیشنس بھی آتا ہے. تو یہ چیزیں ٹیکل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ جیسے لیاری کی آپ بات کی, آپ نے لیاری میں ایک اچھے جو ہے وہ اس وقت ٹینیور سے گزر رہا ہے, آپ بقول آپ نے یہاں پہ بتایا. ماضی میں اگر اب دیکھا جائے تو ماضی ایک رچ ہسٹری لیاری کی رہی ہے. لیاری میں بہت سارے فٹ بالرز, باکسرز, اسپورٹس ایکٹیویٹیز سے منسلک جو افراد ہیں, انہوں نے ایک نمایاں کردار, نمایاں نام اپنا کمایا. لیاری سے ان کا تعلق تھا. پھر ایک فیز آتا ہے جس میں لیاری میں جو ہے وہ ایک وار, گینگ وار شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد لیاری جو ہے وہ بدنام زمانہ ہو جاتا ہے, نو گو ایریا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جیسے نبیل قبول صاحب, ان کے بھی لوگ اگینسٹ ہو گئے, لیاری والے اگینسٹ ہو گئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ لیاری کی عوام اب پیپلز پارٹی سے اس وقت ناخوش نظر آ رہی ہے, یا دوسری پارٹی کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں یہ لیاری کے ساتھ ایک بہت سوچی سمجھی سازش تھی, کیونکہ جو ہمارے مخالفین تھے ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ایک حلقہ ہے کراچی شہر کے اندر, بالکل مین کراچی, یہ نہیں کہ کراچی کے دور دراز علاقے میں, مین کراچی جہاں سے شروع ہے وہ لیاری پورٹ سارا ایریا, کراچی آیا چندے روڈ لیاری سے ٹچ ہے ایک طرح سے. تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیسے پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا ہمیشہ سے, اور آج بھی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے لیاری کو خراب کرنے کے لیے بہت سازشیں, بہت الگ الگ پاورز نے رچائی وہ سازشیں, اور ایک حد تک انہوں نے تھوڑی کامیابی حاصل بھی کی ہم سے. لیاری کو چھیننے میں 2018 میں انفارچونیٹلی ریگنگ کے تھرو اور آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے ہمارے جو چیئرمین بلاول بھٹو زادی صاحب تھے ان کا الیکشن چھینا گیا ان سے. مگر جہاں تک میرے والد سے خلاف ہونے کی بات ہے, میں اسے اگری نہیں کروں گا. لیاری والے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کو آج بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا 2008 میں, کیا 1988 میں بھی پیار کرتے تھے جب ان کو پہلی دفعہ ایم پی اے بنایا. اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے 6ٹھی بار وہ لیاری سے کامیاب ہو کے لیاری کی ہسٹری میں واحد ہیں. مطلب حالانکہ بڑے بڑے نام آئے ہیں لیاری میں, عبد الرحیم بلوچ صاحب تھے, وہ بھی شاید 2 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں. واجہ کریم بلوچ صاحب تھے, وہ بھی شاید 2 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں. مگر میرے والد صاحب واحد شخص ہیں, میرے دادا 2 دفعہ ایم این اے اور پھر لیبر منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو سب نے 2 دفعہ تو سب نے کیا تھا, مگر میرے والد صاحب واحد شخص ہیں جو 3 دفعہ ایم پی اے اور پھر 3 دفعہ ایم این اے ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں. تو لیاری والے ان سے محبت کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. پیپلز پارٹی ان پہ اعتماد کرتی ہے جو ان کو ٹکٹ دیتی ہے. پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ خود دیتی تھی ٹکٹ, آج بلاول بھٹو زادی صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. تو یہ اعتماد کا
اعتماد کی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ٹکٹ ان کو ملا ہے. تو والد صاحب ماشاءاللہ بہت پاپولر لیڈر ہے لیاری میں, اور لیاری والوں کے ساتھ جس طرح سے گل مل کے بیٹھتے ہیں, کسی بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ, لیاری کی چائے بیٹھ کے پئیں گے, ان کے مسئلے مسائل چھالیاں کھانا شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ. بلکہ یہاں پہ کوئی باکسنگ کلب سے گزر رہے ہوں گے تو اندر کوئی باکسر کوئی بولے گا آئیں قبول صاحب تھوڑا باکسنگ کا ایک دو اسپارنگ کرتے ہیں اسپارنگ بھی. تو یہ عوامی اسٹائل ہے جو آج بھی لیاری والوں کو پسند ہے. باقی پاکستان کے منسبت آئی تھنک لیاری میں ابھی بھی یہ جو عوامی سیاست ہے اس کا رجحان ہے, اور وہ ہماری فیملی میرے والد صاحب اچھی طرح سے ماشاء اللہ ٹیکل کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی, اور آپ نے بات کی بلاول بھٹو زرداری کی. بے نظیر کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ ایک نمایاں مقام تھا آپ کے فادر کا اور گبول فیملی کا لیاری میں, ایک نمایاں مقام نظر آ رہا تھا کہ ہر جگہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوتے تھے. ابھی کچھ دنوں میں ایک کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی, ایک جلسہ جہاں پہ ہوا جس میں بلاول بھٹو صاحب موجود تھے. اس میں نبیل صاحب جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے, مگر ایک میڈیا پہ ایک ویژول ایسا پریٹینڈ ہوا کہ بلاول صاحب کی ناراضگی جو ہے وہ ظاہر نظر آ رہی تھی اس ویڈیو میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کنٹروورسی تھی, کیونکہ عوام جانا چاہتی ہے کہ کیا ہوا تھا, کیا معاملہ تھا؟ کنٹروورسی ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں تھی. کنٹروورسی بنائی گئی تھی میڈیا کے اندر, کہتے ہیں فریمنگ ایک, کیونکہ میں باہر امریکہ سے پڑھا ہوں اور میں نے میڈیا اینڈ پولیٹکس کے بھی کورسز کیے, تو اس میں ایشو فریمنگ ایک باقاعدہ سبجیکٹ تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو کس طرح سے فریم یا کس طرح سے اس کو دکھاتے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو وہ ایشو کچھ بھی نہیں تھا, ایشو یہی تھا کہ ایک تقریب چل رہی تھی اور ظاہر سی بات ہے بلاول صاحب بزی تھے, ان کے ذہن میں شاید کوئی ہزاروں چیزیں اس وقت چل رہی ہوں گی, تو والد صاحب لیاری کے کچھ ایشوز کے اوپر ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک دفعہ بولا تو بلاول صاحب نے سن لیا, جب دوسری دفعہ بولا تو پھر بلاول صاحب نے ایک فرینڈلی سٹائل میں, اللہ معاف کرے ایسی بات نہیں, بلاول صاحب بڑوں کی اپنی عزت کرتے ہیں. میرے والد صاحب ان کی والدہ کے ٹائم سے سیاست کر رہے ہیں اور ان سے عمر میں بہت بڑے, بلکہ میں بھی بلاول صاحب سے 1 سال بڑا ہوں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب ان سے عمر میں کتنے بڑے ہیں. پارٹی کے رکن ضرور ہیں, بلاول صاحب ہمارے چیئرمین ضرور ہیں, مگر عمر کا جو لحاظ ہے وہ بلاول صاحب میں اپنی والدہ کی وجہ سے بالکل موجود ہے. تو انہوں نے ایک فرینڈلی اسٹائل میں بولا بھائی بعد میں بات کرتے ہیں, ہر چیز آج کی تقریب میں تھوڑی ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد پھر بلایا بھی میرے والد صاحب کو انہوں نے, اور جو ایشوز تھے وہ ڈسکس بھی کیے. پھر اس کے بعد ٹکٹ بھی دیا میرے والد صاحب کو. پھر اس کے بعد مجھے آج اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف سندھ بنایا. تو اس کا وجہ اس کا کیا ہے, یہی ہے نا کہ وہ میری فیملی سے جو ہماری فیملی کی قربانی ہے اور ہم نے جو لائلٹی شو کی ہے بھٹو خاندان کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے والد کو الگ ایک ذمہ داری دی ہے ایم این اے لیاری, مجھے ایک الگ ذمہ داری دی ہے ایز گورنمنٹ اسپوکس پرسن. تو بلاول صاحب آئی تھنک اچھی بہت محبت کرتے ہیں ہماری فیملی سے. اچھا, آپ اب بات کر لیں تھوڑا سا اسپوکس پرسن کے حوالے سے. آپ نے ابھی نامینیٹ کیا میرے خیال سے تقریباً جو ہے وہ ہاف جو ہے وہ ڈزن سے زیادہ جو ہے وہ اسپوکس پرسن جو ہے وہ بنائے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے اسپوکس پرسن کرنا کتنا کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں بالکل ماشاء اللہ آئی تھنک ابھی ہم لوگ کوئی ہیں 14 اسپوکس پرسن ہیں, اور 14 میں سے آئی تھنک سوائے مرتضیٰ وہاب کے اور جو ہیر سو باجی ان سب کے علاوہ, اور سعدیہ باجی سوری, ان 3 کے علاوہ سارے جو ہیں آئی تھنک وہ بلو دی ایج آف 40 ہیں. اوکے, تو آئی تھنک یہ ایک اچھا پلیٹ فارم پارٹی نے فراہم کیا ینگسٹرس کو, کہ کیونکہ آج کا جو ووٹر ہے, آج کا جو پاکستانی پاپولیشن ہے وہ 65-70% یوتھ پہ مشتمل ہے. تو ظاہر سی بات ہے پارٹی کی پھر اسپوکس پرسن یا ترجمانی وہ لوگ ہی کریں جو خود ینگسٹر ہیں, یوتھ ہیں, جو بلو دا ایج آف 40 ہیں. تو ایک اچھا موقع دیا ہے ہمیں, اور ہم بھی بہت محنت کر رہے ہیں. میرے جتنے ساتھی اسپوکس پرسنز ہیں ماشاءاللہ, کوئی سکھر سے ہے تو کوئی لڑکانہ سے ہے تو کوئی بدین سے ہے, سب محنت کر رہے ہیں اور اپنے اپنے پارٹی کی اپنے نہیں مطلب ہماری ہی پارٹی کے بہت اچھی ترجمانی کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی مین مقصد ہے سندھ گورنمنٹ پارٹی, تو دیکھیں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ ہمارا ایز سچ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ہمارا فوکس یہی ہے کہ جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے جس کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہے, وہ جو ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور کریٹیو آئیڈیاز اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولپمنٹ جو کر رہے ہیں, چاہے وہ تھر کول پروجیکٹ ہو, چاہے وہ ابھی کراچی میں شارع ذوالفقار علی بھٹو انوگریٹ کیا ہو, چاہے وہ نئے اسکول آٹزم سینٹرز بنا رہے ہیں, اسپیشل چلڈرن کے لیے جو سینٹرز بنا رہے ہیں, اور بہت سارے اس طرح کے کریٹیو آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی. بلکہ ابھی پچھلے ہفتے آئی ورک فار سندھ
ایک پورٹل لانچ کیا گیا ہے کیونکہ مین مسئلہ اس وقت روزگار کا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک یہ انیشیٹو لیا گیا ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت کہ جتنے بھی سرکاری جابس اور جتنے بھی پرائیویٹ جابس, چاہے وہ بڑے ٹیکسٹائل مل یا کسی فیکٹری کے جابس ہوں, ان سب کو اس پہ پبلش کیا جا رہا ہے, اور ایک ایپ کے تھرو کوئی بھی بچہ اپنی کوالیفیکیشنز اس میں انٹر کرے اور پھر اپلائی کر سکتا ہے. تو یہ آؤٹ آف دا باکس انجینئس اچھا جو ہے وہ انیشیٹو ہے اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے. اچھا یہ بھی بتائیے گا, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ مسائل کے اوپر بات کر رہی ہے اس وقت, آپ بطور ترجمان سندھ حکومت ہیں, اس وقت سندھ کو جو ہے وہ وفاق کی جانب سے فنڈز جو ہے وہ موصول نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات ایسے ہیں کہ کبھی کبھار اختلافات بھی وفاقی حکومت سے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. بلاول صاحب نے بھی دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاق کو یہ بولتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے فنڈز اور یہ تو ہماری جو مانگ ہے, جو ان کی نیڈز ہیں, وہ اگر پوری نہیں کرتی تو ہم جو ہے وہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں. تو اس طریقے کے معاملات جب چل رہے ہیں, ایک اختلافات, سیاسی اختلافات, کیونکہ ایک آپ لوگوں کی مشترکہ حکومت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے وفاق میں, تو اگر پیپلز پارٹی بیک ہوتی ہے تو حکومت تو کلیش کر جائے گی. تو آپ لوگ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو کنالز کا بنا ہوا ہے کہ سندھ کی پوری جو عوام ہے وہ کنالز کے بہت زیادہ خلاف ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ پانی جو ہے وہ زندگی کا ایک اہم ریسورس ہے, اور وہ اگر چھینا جائے سندھ سے تو نہ صرف ہمارے جو کھیت ہیں, ہمارے جو ایگریکلچر ہے وہ اس کو افیکٹ ہوگا, بلکہ گھروں میں پانی آنا ختم ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے بڑی کشیدگی چل رہی ہے بٹوین سندھ گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. اور بھی ایشوز ہیں جس طرح آپ نے کہا فنڈس کی فراہمی اور ریسورس کی ایلوکیشن, مگر آئی ڈونٹ تھنک اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو چھوڑنے, گورنمنٹ میں تو ہم ویسے بھی نہیں ہیں وفاق میں, بٹ ہم نے کولیشن میں ووٹ دے کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس وقت ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ پل آؤٹ کریں گے, بیکاز پاکستان کے پاس اس وقت کوئی اور چارہ ہے نہیں, کوئی ایسا ایک پارٹی ہے نہیں. اگر پیپلز پارٹی خود عام اکثریت لے سکتی تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب آج پرائم منسٹر ہوتے, آج نہیں انشاءاللہ فیوچر میں تو ہم بنائیں گے ان کو پرائم منسٹر. بٹ کسی بھی پارٹی کے پاس سادہ اکثریت اس وقت نہیں ہے. تو ملک کو چلانا ہے, نظام تو چلانا ہے. اگر ہم اس وقت شہباز شریف صاحب سے علیحدگی اختیار کر لیں گے تو پھر پرائم منسٹر کون بنے گا؟ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو جمہوریت میں اب یہ چیلنجز تو آتے ہیں, اور اب اس چیلنجز کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب بھی جو سندھ کے کنسرنز ہیں اور دیگر صوبوں کے کنسرنز ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے کنسیڈر کریں گے, اور تمام پروونسز کو ایکولی ٹریٹ کریں گے. بیکاز پاکستان جو ہے وہ صرف لاہور یا اسلام آباد نہیں ہے, پاکستان گھوٹکی بھی ہے, پاکستان خوزدار بھی ہے, پاکستان گوادر بھی ہے, پاکستان بردان بھی ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا کینال کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں, کینال پہ وضاحت کر دیں, تو کینال کا ایشو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی اس کو ہائپ لے کے جا رہی ہے, اور اس کو جو ہے وہ شدید اختلافات جو ہے وہ رکھ رہی ہے. جو دیگر جو انٹیریئر سندھ کی جو ہے وہ جماعتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ مفاد ہے, پیپلز پارٹی کو کبھی بھی سندھ کا جو ہے وہ خیال نہیں آیا, ابھی کینال پہ وہ صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی سندھ کا خیال یا سندھ کے مفاد کا نہیں سوچتی تو ابھی چوتھی بار مسلسل سندھ کی عوام منتخب نہیں کرتی پیپلز پارٹی کو. یہ واحد پارٹی ہے پورے پاکستان میں جو کسی بھی صوبے میں چوتھی بار مسلسل پاور میں آئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈلیور کرتے ہیں سندھ میں, تو اسی وجہ سے. مگر اگر سندھ کے اندر پانی کی قلت ہوگی تو اچھے خاصے تو ہمارے اپنے جو ایم پی ایز ہیں وہ خود زمیندار ہیں, سب سے زیادہ تو وہ خود ہی افیکٹ ہوں گے. تو مطلب اس چیز میں کوئی لاجک نہیں ہے. دیکھیں ایک ذاتی طور پہ بھی اور ایک اجتماعی طور پہ بھی ایز پارٹی ریپرزینٹیوز بھی ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ سندھ کا پانی کا جو ایلوکیشن ہے وہ چوری کیا جائے, کیونکہ ہماری اپنی زمینیں بھی افیکٹ ہوں گی. پھر ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ بھی ہمیں ظاہر سی بات ہے آ کے الیکشن میں, اگر میں فار ایگزامپل 100 ایکڑ زمیندار ہوں تو میرے بہت سارے ووٹرز ہیں جو 500 ایکڑ ان کی زمین ہے, وہ تھوڑی ہمیں سپورٹ کریں گے آ کے. وہ بولیں گے ہمارا پانی ختم کر دیا آپ نے, ہماری فصل تباہ ہو گئی, ہم کیوں. تو پنجاب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے, کلیم کر رہی ہے کہ ہم تو جب سیلاب آئے گا تو اس سے جو ہے بچاؤ کے لیے یہ جو ہے وہ کینال. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک گرین پاکستان انیشیٹو ایک SIFC کے تحت ایک پروجیکٹ ہے کہ وہ انہوں نے آئی تھنک کچھ زمین ہے چولستان جو ایک صحرا ہے اس کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ آئی تھنک سنا ہے بیچا بھی باہر کے کارپوریٹ کمپنیز کو, ابو دھابی اور دبئی اور دیگر
ممالک سے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آلریڈی ایک سسٹم صدیوں سے کیا ہزاروں سینکڑوں سال سے چل رہا ہے. جی. جو یہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, موئنجو داڑو, یہ ہزاروں سال پرانی ایک نیچرل فلو ہے ریور کا, اس کو آپ نہیں چھیڑیں. یہ اللہ کی طرف سے قدرت ہے, اس کے ساتھ آپ نہیں کھیلیں. جو آپ کا ایلوکیشن ہے وہ آپ کو آلریڈی مل رہا ہے, اس میں سے اگر آپ پانی بے شک کہیں بھی دینا چاہیں آپ دیں, مگر جو سندھ کو جو ہے 1991 واٹر اکارڈ کے تحت, جو اگریمنٹ کے تحت جو پانی کی ایلوکیشن ہے, اسے ایک بوند بھی کم نہیں ہونا چاہیے. تو کس طریقے سے آپ اس کو اگر جو ہے وہ حکومت نہیں مانتی تو آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کہ آپ کا جوان حکومت ہے, آپ بتا سکتے ہیں کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے گی, جیسے بلاول صاحب یہ جو ہے وہ بار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے, اور اگر ہماری بات نہیں مانی گئی, ایک طرف جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی اختلافات رکھ رہی ہے وفاقی حکومت سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کینال والے معاملے پہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کتنا اسٹینڈ رکھ رہی ہے, اور وہ کس حد تک جو ہے وہ اس معاملے پہ جا سکتی ہے؟ بہت اسٹرانگ سٹانس رکھا ہوا ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی بہت اسٹرانگ سٹانس رکھا ہوا ہے اور پرزور تقریریں کی ہیں. ہم نے سڑکوں پہ سندھ کے اندر 24 مارچ کو ہم نے پورے سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج کیا ہے. کراچی کے پریس کلب کے باہر خود میں کھڑا ہوا تھا, وہاں پہ ہم نے احتجاج کیا. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بہت بڑا ایک احتجاجی ریلی نکالا. تو یہ بڑھتے جائے گا, ظاہر سی بات ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے, ابھی تو ہم پیسفل پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, قانونی طریقہ کار بھی اختیار کریں گے, کورٹس میں بھی جائیں گے. ظاہر سی بات ہے, ایک آلریڈی ایک اگریمنٹ ہے, جس طرح میں نے عرض کیا 1991 کا جو واٹر اکارڈ ہے, اس کو بھی کورٹ میں لے کر جائیں گے, اور پھر امید ہے کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گی. اچھا, ہم نے ایک بات کر لی عید کے حوالے سے, ہم نے بات کر لی وفاقی سیاست اور سندھ کی سیاست کے اوپر. اب کراچی کی سیاست کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ اختلافات رکھتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ ان کو فنڈس نہیں مل رہے ہیں, اور دوسری طرف کراچی کی اگر سیاست کی بات کریں تو ایم کیو ایم آپ لوگوں سے یہ شکایت رکھتی ہے کہ آپ لوگ ان کو جو ہے وہ فنڈس نہیں دیتے جب وہ حکومت میں تھے. ابھی تو میئر بھی آپ کا ہے, حکومت بھی آپ کی ہے, تمام چیزیں, ٹاؤن چیئرمین آپ کے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی والے ابھی بھی جو محرومیوں سے کا شکار ہیں, تو ان کی محرومیاں کب دور ہوں گی؟ اب تو ہول اینڈ سول اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی. کراچی جو ہے وہ ریونیو جنریٹ جو ہے وہ کر کے دیتا ہے اچھا خاصا ملک کا. کراچی والوں کو ابھی بھی پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ہے, پانی ان کو خرید کے پینا پڑ رہا ہے. پانی کا جیسے پیپلز پارٹی ابھی دعویٰ کر رہی ہے کینال کی پانی کے معاملے پہ, کراچی والوں کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونے کا نام لے رہا ہے. بجلی کا, گیس کی جو ابھی اتنی مسائل تھے, چلے وہ وفاق کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے, مگر یہ جو بیسک چیز ہے پانی اور بجلی, اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, بجلی تو انفارچونیٹلی پرائیویٹائز کر دیا گیا مشرف کے دور میں. کے الیکٹرک جو کے ای ایس سی ہوتا تھا, اب کے الیکٹرک ہو گیا, وہ پرائیویٹ ادارہ ہے. تو اس کو تو ہم ظاہر سی بات ہے کنٹرول نہیں کرتے, بٹ ہم پریشر ضرور ڈالتے ہیں اس پہ پولیٹیکل. مگر میں آپ کی بات کر رہا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جب بلاول صاحب مختلف جگہوں پہ وکیلوں سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کراچی بار میں جو ہے وہ خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کے الیکٹرک کا جو ہے وہ توڑ نکالیں گے, اور کراچی میں جو ہے وہ پیپلز کراچی الیکٹرک کر کے اس طریقے سے انہوں نے نام بتایا تھا. انہوں نے کہا ہم بجلی پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی گورنمنٹ سطح پر جو ہے وہ بجلی بنائیں گے. تو وہ کب اسٹارٹ ہوگا, یا صرف وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جو ہے نا وہ بیان ہی دیا تھا انہوں نے سے؟ جی نہیں, وہ بیان ہی دیا تھا, اس پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے. جو ہمارے منسٹر فار انرجی ہے ناصر شاہ صاحب, انہوں نے ابھی آلریڈی پروسیس سٹارٹ کر لیا ہے. 2 لاکھ فیملیز کو سولر پینلز دینا شروع کر دیا ایک پروسیس, اور اگلے سال پلان ہے کہ 5 لاکھ مزید فیملیز کو ہم سولر پینلز دیں گے. تو بلاول بھٹو صاحب کا جو وعدہ تھا وہ پوری طرح سے اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ کے الیکٹرک اور ان روایتی پاور جنریٹنگ کمپنی سے تو ہمارا کوئی اب امید نہیں رہا ہے, کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے اپنے اگریمنٹ پہ یہ بھی نہیں اترتے, اور عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں, جہاں پہ بجلی نہیں دیتے ہیں مگر بل بھیج دیتے ہیں. تو اس کا حل ہم نے یہی نکالا ہے کہ صرف 7,000 روپے آپ دیں, اور 7,000 روپے کے تھرو آپ کو یہ سولر پلیٹس ملیں گے, جس سے آپ کے آئی تھنک 2 پنکھے, 1 فریج اور گھر کی جو بلبز ہیں وہ روشن ہوں گے. تو یہ پیپلز پارٹی کا اور سندھ گورنمنٹ کا یہ ایک تحفہ ہے, اور انشاءاللہ آئی تھنک اگلے 4 سالوں میں یہ مور دین 10 لاکھ لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائے گا. پھر تھر کول پروجیکٹ بھی ہے, اس سے بھی نیشنل گرڈ کو ہم پاور فراہم کر رہے ہیں, ایک کلین سورس آف انرجی ہے.
ونڈ کے اوپر بھی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ونڈ کے اوپر بھی کام کیا جائے. تو پھر یہی ہم نے انجینئرس آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہم نے ان پہ عمل کرنا شروع کیا. اور پانی کا مسائل ایک جو ہے وہ بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. پانی والی جو کراچی میں پانی ہے اس کی سپلائی اچھی خاصی ہے کراچی میں جو ہے وہ, مگر یہ اس کو مصنوعی بنا کے اس کو روکا جاتا ہے اور پانی مافیا جو ہے اس کو کراچی والوں کا پانی کراچی والوں کو بیچتی ہے. اس میں ایلیگل واٹر ہائیڈرنٹس بہت سارے ہیں, جیسے کہ ماضی میں بھی نگراں حکومت کے دوران رینجرز نے اتنے مسمار کیے اور اس میں بہت سارے نامور شخصیات کے بھی جو ہے وہ سامنے آئے, اور کسی سیاسی شخصیات کے بھی سامنے آئے, کسی پرائیویٹ لوگوں کے بھی سامنے آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مافیا یہ خود ہی پانی جو ہے وہ روکتی ہے اور پھر کراچی والوں کو ہی بیچتی ہے, اس کے حل کے لیے پیپلز پارٹی مستقل حل کس طریقے سے نکالے گی؟ دیکھیں, پانی کا آلریڈی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان آلریڈی واٹر اسٹریسڈ ہے, واٹر اسکیرسٹی کا شکار ہے. مگر اس وقت ایمرجنسی طور پہ جو ہب ریور ریزروائر ہے, ہب ریور ڈیم ہے, وہاں سے پانی کی منتقلی ہم نے شروع کر دی ہے. اور جو K4 پروجیکٹ ہے اس پہ بھی کام چل رہا ہے. جو آدھے جو آپ شکایتیں ہم سنتے ہیں کہ روڈ کھدے ہوئے ہیں کراچی کے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم K4 لائن کی جو کام ہے اس کی وجہ سے روڈ K4 ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں, عید کا موقع ہے, کوئی ایسی خوشخبری دے دیں کہ K4 کا جو منصوبہ ہے وہ مکمل ہو جائے اور عوام کو جو ہے وہ سہولت مل جائے. اس عید پہ تو نہیں, مگر یہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا کہ انشاءاللہ اگلی عید پہ مکمل ہو جائے گا اور کراچی کے ہر نلکے میں انشاءاللہ آپ کو پانی موصول ہوگا. چلیں ناظرین, انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اور یہ بتائیں کہ ایلیگل واٹر ہائیڈرنٹس ان کے خلاف پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے؟ بہت اسٹرکٹلی کارروائی بھی آپ لوگوں کے پاس ہے, رینجرز بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور رینجرز بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, مسمار کر رہی ہے. ان کے خلاف, ان مافیا کے خلاف کیسے کام کریں؟ بہت سختی سے نمٹ رہی ہے ان سے. اور ماضی میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو غلط پیپلز پارٹی کا تاثر دے کے کہ وہ پیپلز پارٹی کے انتظامی نمائندگان تھے, MP MNA نہیں, جو لوکل لیول جو کارکن ہوتے ہیں وہ ہائیڈرنٹس پہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا کے بدماشی سے چلاتے تھے. سب سے پہلے جا کے ہم نے ان کو بند کرایا ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی پیپلز پارٹی کا انلیگل واٹر مافیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کے اوپر FIR بھی کاٹی ہے, جیل میں بھی ڈالا ہے, اور اس میں بڑا کام ہوا ہے. اور انشاءاللہ جہاں جہاں آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں کہ لیگل ہائیڈرنٹس چل رہے ہیں وہ ہم بند کرا رہے ہیں. اچھا, میں نے بات کی MQM کی سے ریلیٹڈ. MQM جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کراچی کے اوپر الزام لگاتی ہے بلکہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت میئر ان کا ہے, ان کے پاس حکومت ان کی ہے, پھر بھی کراچی کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے. تو اس الزام کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ MQM نے خود جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا بلدیاتی الیکشن کا, جس میں جو ہے میرا آپ لوگ کا منتخب ہوا. کیا سمجھتے ہیں کہ صرف الزام تراشی کی سیاست اس شہر کو بہتر کر سکتی ہے یا عملی اقدامات ہم سب کو مل کے کرنے چاہیے؟ نہیں, اب تو دیکھیں سب کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ الزام تراشی اور نفرت کی جو سیاست ہے وہ ہر کسی کو نقصان پہنچاتی ہے, صرف مجھے یا آپ کو نہیں. جو الزام لگاتا ہے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. تو اب سب نے ساتھ مل کر چلنا ہے. اور کراچی کے اندر اللہ کا شکر ہے بالکل پہلی دفعہ ہمارا میئر آیا ہے, وہ آئی تھنک دن رات کام کر رہا ہے اور نظر بھی آتا ہے. جگہ جگہ پارکس بنا رہا ہے, اسپورٹس فیسلٹیز بنا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ہی بلاول صاحب بھی گئے تھے, آپ نے دیکھا وہ ٹینس کھیل رہے تھے. تو وہ پبلک کے لیے بنایا, وہ صرف بلاول صاحب کے لیے نہیں بنایا, آپ بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ. تو اس طرح کی چیزیں پیپلز پارٹی کا اور سندھ گورنمنٹ اور کراچی کا جو میئر ہے وہ کر رہے ہیں مل کر, انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. MQM انفارچونیٹلی عادت سے مجبور ہے. ان کی سیاست شروع ہی الزام تراشی پہ ہوئی تھی, غلط تعصب دینے پہ اور نفرتیں پھیلانے میں, قومیت اور لسانیت اور زبانوں پہ. تو اب وہ اسی ہتھ کنڈے کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اب 2025 میں جو اسپیشلی جو ینگسٹر ہے اب وہ ان چیزوں میں اب نہیں پڑتا, وہ کہتا ہے بھائی ہمیں ڈیلیور کر دو. ابھی MQM کے پاس آئی تھنک لگ بھگ کوئی 14-15 MNAs ہیں کراچی کے, اور فنڈز ان کو دینا پرائم منسٹر کا ثواب بھی دے, تو پرائم منسٹر سے فنڈز نکلوائیں. دو وفاقی وزیر بھی ہیں ابھی MQM کے, تو ان کو چاہیے کہ وفاق سے فنڈز لائیں اور لگائیں اپنے اپنے حلقوں میں. جہاں پہ سندھ حکومت ان کی ہیلپ کر سکتی ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی, کیونکہ پورا سندھ ہمارا ہے, چاہے وہاں پہ کراچی کا کوئی علاقہ ہو جہاں پہ MQM جیتی ہو یا جماعت اسلامی تو خیر کہیں بھی نہیں جیتی, باتیں بڑی کرتی ہے پر جیتی کہیں بھی نہیں. بٹ کوئی اگر ہمارا مخالف پارٹی بھی جیتا ہو, اگر کوئی اس طرح کا عوامی مسئلہ ہے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے عوام کے ساتھ. اور جماعت اسلامی کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, جماعت اسلامی پیپلز پارٹی پہ جو ہے وہ الزام تراشی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اب MQM زیادہ نظر نہیں آتی مگر جماعت اسلامی زیادہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جماعت اسلامی
یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہی کرپشن کی وجہ اس شہر میں پیپلز پارٹی ہے، وہ یہ تک الزام جو ہے وہ لگاتی ہے. تو واقعی کرپشن کی وجہ کیا پیپلز پارٹی ہے؟ پیپلز پارٹی کے لوگ کرپشن میں واقعی انوالو ہیں جو ان کا الزام؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں زیرو ٹالرنس فار کرپشن ہے، اور اگر کوئی ہمارا ممبر یا کوئی جیالہ یا کوئی ورکر پایا جاتا ہے کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے، سب سے پہلے اس کو ہم اندر کرواتے ہیں کہ اس کے تھرو پھر باقی سب کو بھی سبق پہنچے. پیپلز پارٹی اسپیشلی ابھی کی جو ہماری لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصفہ بھٹو صاحبہ، ینگسٹرز ہیں اور نئے سوچ کے حامل ہیں، یہ بالکل بھی کرپشن کو الاؤ نہیں کرے گی. جماعت اسلامی فرسٹریٹڈ ہے کیونکہ انہوں نے باتیں بڑی کی تھی الیکشن سے پہلے، بڑے انہوں نے ان کا کون سا ایک کوئی فلاحی تنظیم بھی ہے نا ان کی، نام بھول گیا، خدمت خلق، تو اس کے تھرو بھی انہوں نے بڑا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی. بٹ عوام بھی سمجھ گئی کہ جو اصل مسئلوں کا حل ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اچھا، ہم سیاست دانوں کے حوالے سے اگر بات کریں، زرداری صاحب اس وقت موجودہ صدر پاکستان ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین بھی ہیں اور سربراہ بھی ہیں اس وقت موجودہ. تو آپ کیا سمجھ ان کو کیسے، ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے دیکھیں، وہ ایک فادر فگر ہے، ظاہر سی بات ہے، اور بڑے کا اور فادر فگر کا کام یہی ہوتا ہے کہ تمام شیئر ہولڈرز کو، اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، ایک میز پہ بٹھائیں. گھر میں دو بھائی بھی ہوتے ہیں، دو بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، تو فادر فگر کا کام ہوتا ہے سب کو بٹھانا. تو آئی تھنک وہ بہت اچھی طرح سے اس کو ہینڈل کریں. تمام انسٹیٹیوشنس کو وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تمام اداروں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. چائنا بھی گئے تھے تو پاکستان کی بہت اچھی نمائندگی کی، باقی بھی ہیڈز آف اسٹیٹ سے اور سربراہان سے ملتے ہیں تو بہت اچھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور مثبت بات کرتے ہیں، اور بزنس کی بات کرتے ہیں، اکانومی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی جو ویلفیئر ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک بہت اچھے صدر ثابت ہوئے، اسی وجہ سے وہ دوسری دفعہ اس منصب پہ بیٹھے ہیں اور اچھی طرح سے پرفارم کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ تو آئی تھنک ریٹائرمنٹ میں پائے شائے کھا رہے ہوں گے ابھی عید کے دن. ان کو ان کی ماشاء اللہ خوراک سنائے بڑی اچھی ہے، اللہ ان کو صحت دے، ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط بھی کرے. اور شہباز شریف کی سیاست جو کہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے، بڑے ہارڈ ورک کرے ماشاء اللہ. میں ان سے ملا ہوں کافی دفعہ، تو لگتا ہے کہ وہ کافی سیریس ہے اپنے جاب کو لے کے، کافی محنتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ان کے بھی ہاتھ تھوڑے بندے رہتے ہیں اپنے بھائی کی وجہ سے. سنا ہے ان کے بھائی اور ان کی جو بھتیجی ہیں وہ ایک تھوڑا الگ سوچ رکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب الگ سوچ رکھتے ہیں، بٹ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اللہ ان کو اور کامیاب کرے، ان کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی ہے. اور مریم نواز صاحبہ، جس کو یہاں کے جو کراچی کے تاجر ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مریم نواز کو کراچی سندھ حکومت جو ہے وہ سی ایم بنا دیا جائے، سی ایم سندھ بنا دیا جائے، ایسی باتیں جو ہے وہ کراچی کے تاجر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ جو ہے وہ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہے، بلکہ ان کی میں نے ایک نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کا ورک شاپ کیا تھا، تو اس کی توسط سے میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی پراپر ایک ہوئی تھی ان کی کیبنٹ کے ساتھ. تو اچھا کام کر رہی ہیں، بٹ آئی تھنک وہ میڈیا پہ زیادہ زور دے رہی ہیں. کام ہوتا ہے 10 دکھاتی ہیں اس کو وہ 10,000. اور بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ سے کاپی کر رہی ہیں، جیسے جو بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ سے خواتین کے لیے آٹسٹک سینٹرز ہیں اور دیگر ہمارے انیشیٹوز ہیں، ان کو کاپی کر رہی ہے اور کریڈٹ خود لے جاتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کام کریں، اور کہتے ہیں نا کہ امیٹیشن از دا بیسٹ فلیٹری. مطلب اگر آپ کسی کا کاپی کر رہے ہیں تو مطلب آپ دکھا رہے ہیں کہ یار اس کا کام اچھا ہے تو میں اسی وجہ سے کاپی کر رہی ہوں. تو اس چیز کو مانیں کہ بھائی ہم نے پیپلز پارٹی سے اور سندھ گورنمنٹ سے سیکھا ہے. اور آئی تھنک کراچی کے تاجر کیوں خوش نظر نہیں آتے؟ کراچی کے تاجر یہ دعویٰ، یہ کلیم کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ کراچی کا بچہ ہوں؟ کراچی میں ایک فیمس کہاوت ہے، نفع میں نقصان. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اسپیشلی جو ہمارے میمن بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ تو میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. نفع میں نقصان، نقصان نہیں، نفع میں نقصان. تو بزنس تھوڑا سلو ہو جاتا ہے. جہاں وہ اربوں روپے کماتے تھے اب شاید کروڑوں روپے کما رہے ہیں، وہ اس میں بھی ناخوش ہیں انفارچونیٹلی. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ دنیا بھر میں اوور آل ابھی امریکہ میں جو حالات ہے، میں ابھی امریکہ آتا جاتا رہتا ہوں، امریکہ میں اتنی انفلیشن ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ڈاؤن ہے، وہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہیں. تو پاکستان کے اور اسپیشلی ہمارے کراچی کے جو تاجر ہیں، میں نہیں کہوں گا سب، کیونکہ بہت سارے تو ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملنے آئے بھی تھے تقریباً 2 مہینے پہلے. اس میں بڑے بڑے نام، عقیل ریڈی، عارف حبیب،
اور بھی بڑے بڑے بزنس ٹائکونز بلاول صاحب سے ملے تھے اور کانفیڈنس کا اظہار کیا تھا بلاول صاحب نے اور سندھ گورنمنٹ نے. تو مگر کچھ جو ہیں انفارچونیٹلی وہ بزنس میں تھوڑا سا ان کا پروفٹ کم ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ لاس ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی وہ بیچارے ناخوش ہو جاتے ہیں. تو ان کو پیغام یہ دوں گا کہ اللہ سے اسپیشلی ابھی رمضان گزرا ہے تو اگر آپ نے زکوٰۃ پوری دی ہے اللہ انشاءاللہ آپ کو نوازے گا. اور آخر میں خان صاحب بانی پی ٹی آئی, ان کی سیاست آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی تو سیاست ہے ہی نہیں, ان کی سیاست کبھی تھی ہی نہیں. وہ کرکٹر تھے, ان کو صرف کھیلنا آتا تھا, وہ کھیل گئے عوام کے ساتھ انفارچونیٹلی. ایک پورا میں تو کہتا ہوں جنریشن وہ خراب کر کے چلے گئے. الزام تراشیاں, نفرت انگیزی, پولرائزیشن, آپس میں لڑائی جھگڑا فساد. پاکستان کو پاکستان نہیں رہنے دیا نا انہوں نے پاکستان کو الگ الگ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا, تقسیم کر دیا, صوبائیت, لسانیت اور امیروں کے خلاف. بھائی امیر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, آپ اپنے عام عوام کو موٹیویٹ کریں, ان کو انیبل کریں, ان کو گروم کریں کہ وہ بھی امیر بنیں. یہ تھوڑی کہ ہر آدمی جو بیچارہ مڈل کلاس ہے اس کو بس لگا دیا اس پٹری پہ کہ نہیں امیر ہے ہی برا, امیر ہے ہی کوئی. میں غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بٹ گالیاں دیتے تھے. بھائی انہوں نے پاکستان کی جو ایک ثقافت تھی وہ خراب کر دی. جو پاکستان کے اندر جو اردو جو میٹھی ایک زبان ہے, پیار محبت اور عاجزی اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی اور یوتھ کو لگا دیا کہ بھئی آپ اپنی ویڈیو بنائیں ٹک ٹاک پہ اور ویلاگ پر بس گالیاں دیں, کیوں آپ امیر ہو تم تو کرپٹ ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے ایک پوری جنریشن تباہ کر دیا. انتشار کی سیاست کو مجھے فروغ دیا. امید ہے کہ وہ جاتے جاتے اپنے آخری زندگی کے سالوں میں, کیونکہ کافی عمر تو ان کی ہوگی, اللہ ان کو صحت دے, بٹ کبھی نہ کبھی تو سب نے جانا ہے. موسٹ لائکلی وہ سب سے پہلے جائیں گے کیونکہ ان کی عمر 74-75. تو جاتے جاتے توبہ کریں اور جو ایک پاکستان کا نقصان کیے اس پہ کم از کم معذرت کریں. اور یہ بھی تو جو ہے نا وہ نادر صاحب فرماتے ہیں کہ جیل سے باہر آتے ہوئے آپ کو بطور پولیٹیشین آپ کی کیا جو ہے وہ رائے ہے کہ نظر آ رہے ہیں باہر آتے ہوئے سیاست کرتے ہوئے؟ نہیں, جیل سے صرف وہ شخص باہر آتا ہے جو اپنی غلطی مانتا ہے. ایک شخص اپنی غلطی مان ہی رہا ہے, ڈٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے. جج بھی یہی دیکھے گا نا کہ یار یہ بندہ جیل اتنے سال رہا ہے, اس نے غلطی ہی نہیں اپنی سدھرا ہی نہیں ہے, یہ تو اس کو جیل سے کیوں رہا کرے. دنیا بھر میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بندہ جیل جاتا ہے, اگر وہ دکھاتا ہے پروبیشن اور جیل کا جو جیلر ہوتا ہے وہ رپورٹ دیتا ہے کہ بھائی اپنی سبق سے سیکھا ہے, بیچارہ یہ ریفارم ہو گیا, صحیح ہو گیا, تو اس کو اب رعایت کی جائے. اب اس کی رپورٹ کیا جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی وہ بدماشیاں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرا اسی کام نہیں کر رہا ہے اور فلانا چور ہے, فلانا ڈاکو ہے, میں صحیح ہوں. اپنی بیوی جو ملک ریاض سے ہیرے جواہرات لے کے بیٹھی ہوئی تھی, خود جو گھڑی چوری کر کے بیٹھا ہوا تھا, خود اپنی حرکات اس سے سیکھا نہیں ہے. بہن اس کی اس سونے کے دھاگے والی پتہ نہیں مشین چلا کے امریکہ میں بلڈنگیں کھڑی کر گئی, یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی ہے. باقی سب کے اوپر الزام لگانا آسان ہے اس کے لیے. چلے بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا نادر قبول صاحب, اور عید کی خوشیاں ہم نے آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کی, یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. ناظرین, عید کی خوشیاں محبتوں اور ایک دوسرے سے جڑنے کا نام ہے. آج اسی موقع پہ ہم نے عید کے موقع پہ ہم نے تمام کراچی کے مسائل, سیاست اور عید کی یادیں نادر قبول کے ہمراہ جو ہے وہ ہم نے نادر قبول صاحب نے بتائیں اور انہوں نے اپنی یادیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. کراچی کے مسائل کے اوپر بھی ہم نے بات کی اور سیاست کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. دیکھنا یہ ہے کہ عید کے روز اور عید کے بعد بھی ہم سب جو ہے وہ اس ملک کے لیے کام کریں, اس ملک کی امن, ترقی, خوشحالی کے لیے کام کریں, تاکہ ہم سب کو جو ہے وہ جو آنے والی نسل ہے اس کو ایک بہتر پاکستان ملے اور ایک بہتر پاکستان میں جو ہے وہ ہم رہیں اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد اور عید مبارک.